روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، اور یہ کتاب بنیادی طور پر مستقبل سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ہم ان باتوں کے متعلق سیکھ رہے اور جان رہے ہیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور دور حاضر میں ہر ایک شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں پہ عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس کتاب کے تعلق سے، اس نبوتی صحیفے کے تعلق سے سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل کو جاری کر رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کتاب کا مطالعہ واقعتاً مسیحی اور غیر مسیحی ہر شخص کے لیے از بس لازم ہے، جی، تاکہ ہم جانیں کہ مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں خدا کا کیا منصوبہ ہے، کیا ارادے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، تاکہ ہم تیاری کر سکیں اس وقت کے لیے جس کو ابھی ہم نہیں جانتے اور اسے ہم مستقبل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس آپ کی کوشش کے لیے میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 10ویں باب کا مطالعہ کر رہے تھے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے دھنک کے متعلق بتایا، دھنک سے کیا مراد ہے۔ پھر فرشتے کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے جس نے ایک پاؤں، داہنا پاؤں سمندر کے اوپر اور بایاں پاؤں خشکی کے اوپر رکھا ہے۔ تو پھر ہم نے کتاب کے متعلق آپ سے پوچھ رہی تھی، تو آج اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے اسی کتاب کے متعلق اور بہت خاص باتوں کو سیکھیں گے۔ تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، کیا فرشتے کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی کتاب ہے، کیا یہ انجیل سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ ایک بار پھر اس کے متعلق بتائیں۔ ہم نے سیکھا یہ تھا کہ یہ فرشتہ جو خشکی اور سمندر دونوں پر کھڑا ہے، اس کے پاس اب یوحنا کو بھیجا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یوحنا نے پہلے اس کا بغور مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کرتے وقت پھر اس نے جو باتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھلی کتاب چھوٹی سی کتاب ہے اور وہ کھلی ہوئی۔ جب ہم اس کتاب کی شناخت کے بارے میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بارے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی ہے۔ جی۔ دوسری بات، یہ کھلی ہوئی ہے۔ تیسری بات، اس پر کوئی مہر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ ایک عام سی کتاب ہے، اور روایات اور رواج کے مطابق اسے ایک طرف سے لکھا گیا ہے، جیسے میں اور آپ آج یا اس دور کے لوگ جو ہیں وہ لکھتے تھے۔ پھر تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب بھی فرشتے کے رائٹ ہینڈ میں، اس کے داہنے ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو کتاب کہیں یا تومار کہیں، ٹھیک، دونوں لفظ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو یا اس تومار کو، اس کو دینے کے لیے سے پہلے کوئی منادی وغیرہ، کوئی اشتہار، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی گئی۔ بس وہ وہاں گیا ہے، اس کو حکم ملا ہے اور وہ وہاں گیا ہے، اور وہاں جا کر اس نے اس کے ہاتھ میں اس کو لے لیا ہے۔ اور جو لے رہا ہے اس کی کسی صفت کا ذکر نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے اس کی صفتوں کا ذکر ہے، جو ہم نے گزشتہ قسط میں پڑھا، سیکھا اور جانا۔ لیکن یہ کتاب جس کو دی گئی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ مقدس یوحنا رسول ہے، لیکن
یہ کتاب جو ہے کیا اہمیت رکھتی ہے یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اسے مقدس یوحنا کے ہاتھ میں آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ مقدس یوحنا جب اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فرشتہ بھی اور مقدس یوحنا بھی دونوں اسی منظر کا حصہ ہے جس منظر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ فرشتہ زمین اور سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ لیکن اس منظر کے بارے سوائے مقدس یوحنا رسول کے ہمیں کہیں اور اس کا حوالہ نہیں ملتا، ٹھیک۔ نہ یہ منظر پہلے کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی مقدس یوحنا رسول کو وہاں بھیجتے وقت اس کی کوئی تعریف کی گئی ہے یا اس کے کسی حق کا یا کسی ایٹریبیوٹ کا یا اس کی کسی صفت کا یا اس کے انٹلیکٹ کا کوئی ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اس کو یہ ہے کہ اس کو حکم ملا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں وہ جو چھوٹی سی کتاب ہے وہ اسے لے لے۔ صحیح۔ جب وہ اسے کتاب لے لیتا ہے پھر فرشتہ اسے کتاب دینے کے بعد کہتا ہے کہ اسے لے اور کھا لے، کھا لے۔ اور آگے لکھا ہے کہ کھا لے اور نبوت کر۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس یوحنا نے کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کا مواد کیا ہے۔ اس کتاب کا مواد ہے کہ نبوت کر۔ وہ آگے تفصیل ہے صحیح۔ کہ کہاں کہاں کس کس جگہ کن لوگوں پر کن پر اس نے نبوت کرنی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ درج ہے، لیکن ایک ہی لفظ لکھا ہے کہ نبوت کر، اور یہ جو لفظ ہے کہ نبوت کر کب؟ کھانے کے بعد۔ لیکن لکھا ہے کہ اس نے جب اس کتاب کو کھا لیا تو کچھ واقعہ نہیں ہوا، کوئی انقلاب نہیں آیا، صحیح۔ کوئی طوفان برپا نہیں ہوا، کوئی زلزلہ نہیں آیا، ٹھیک۔ کوئی سمندر نہیں الٹا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس کے کھانے کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ کتاب اس نے کھا لی ہے، مگر اس کا وجود جو ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے اثرات تو آگے نظر آئیں گے، جی۔ لیکن اب کتاب کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کتاب کھانے کے بعد جب اس کے پیٹ میں ہے تو اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں تو پاک کلام میں لکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ یہ وہ کتاب ہے، چھوٹی ہے، کھلی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں، یہ بنی نوع انسان کو، یہ دنیا کی مخلوق، یہ دونوں جہان کے لوگوں، جو کچھ بھی خدا کی تخلیق ہے، اس کا جو پروگرام ہے وہ اس کتاب میں درج ہے، صحیح۔ اس کو پیش کرتی ہے، ٹھیک۔ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتاب جس میں خدا نے تخلیق کے تمام قواعد اور ضوابط اور اس کی ہر ایک چیز کو لکھنے کے بعد اس کے مستقبل کے بارے لکھا ہے، وہ اس کتاب میں درج ہے۔ جس میں بنیادی بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے عالم الغیب ہونے کی وجہ سے یہ جانتا ہے کہ مخلوق کائنات یا کائنات کی جو جتنی بھی تخلیقات ہے وہ مستقبل میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات یہ لکھا ہے کہ جب ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں جی۔ کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، بالکل۔ اور آگے وجہ لکھی ہے کیوں ملول ہوا۔ وہاں لکھا ہے کہ انسان کے خیال سدا برے
اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ملول کا لفظ بھی میری نظر میں ترجمے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن وہ صحیح معنی نہیں دیتا۔ اس کا صحیح معنی جو ہے وہاں عبرانی کے لفظ کا وہ یہ ہے کہ خدا کو انسان کو بنانے سے کراہیت ہوئی۔ کیوں کراہیت ہوئی؟ کیونکہ اس کے دل کے تصور اور دل کا تصورات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دل کا تعلق جذبات سے ہے۔ صحیح۔ تصورات ہمیشہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی دل اس پر عمل کرتا ہے، صحیح۔ اور بدن اس پر عمل کرتا ہے، زبان اس پر عمل کرتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، وہی ہمارا کردار اور ہمارا چال چلن بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جس کو میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے کہ جو خیال دماغ میں آتا ہے، دماغ کا اور دل کا 13 انچ کا فاصلہ ہے۔ صحیح۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہودی علم الاعداد میں 13 کا جو عدد ہے وہ بغاوت کا عدد ہے۔ صحیح۔ آپ یورپ میں، امریکہ میں جائیں تو شاید آپ کو یہ بات میری کہیں نظر آئے کہ وہاں 12ویں منزل تو ہوتی ہے کسی گھر کی یا بلڈنگ کی، 13ویں نہیں ہوتی۔ ہاں۔ اس کے بعد وہ 14ویں آ جاتی ہے، صحیح۔ وہ 13ویں بناتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے اپنے وہاں سفر کے دوران دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی علم الاعداد میں 13 کا جو لفظ ہے وہ بغاوت کا۔ یہ بغاوت کا اور باغی ہونے کا لفظ ہے۔ صحیح۔ تو خدا نے جب یہ دیکھا کہ انسان کے دل کے تصور، یعنی جو دماغ اور دل کا آپس میں رابطہ ہے، جو اس کے فیصلہ جات ہے، جو اس کے ارادے ہیں، جو اس کا کام ہے، جو اس کا چال چلن ہے، وہ سدا یہ باغی ہے۔ اس لیے اس باغی رویے کے لیے خدا نے جو عدالت کا پروگرام بنایا ہے، وہ پروگرام اس کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ صحیح۔ اس لیے یہ کھلی ہوئی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو خدا نے بتایا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل قوم یہ نہ کہے، قومیں نہ کہیں، آج کا انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہم تو ضرور توبہ کرتے، ہم اس طرح سے نہ کرتے۔ صحیح۔ صحیح۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب انسان کے باغیانہ رویے اور نافرمان کردار کو پیش کرتی ہے، مگر اسی کتاب میں ہمیں باغی اور نافرمان انسان کی نجات اور رہائی اور مخلصی کا عہد درج ملتا ہے، جو اس کتاب میں درج کر دیا ہے۔ فرشتے نے مقدس یوحنا رسول سے کہا اسے کھا لے۔ کتابیں کھائی نہیں جاتی، کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کتابوں کو حفظ کیا جاتا ہے، کتابوں کو پڑھ کر اس کے اچھے اور برے اثرات پڑھنے والے قاری پر ہوتے ہیں، اور اس سے قاری کا کردار، رویہ بدل جاتا۔ اس کتاب کو جب اس نے کہا کہ اس کو کھا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایماندار اس کے کلام کو، اس کے عہد کو اپنے تن اور من سے قبول کرے، صحیح۔ بدن، جان اور روح سے قبول کرے۔ کیونکہ اگر بدن، جان اور روح تینوں اس بات پر متفق نہیں ہوں گے تو پھر وہ لوگ نہ تو گواہی دے سکیں گے، نہ وہ کلام کو پیش کر سکیں گے اس روح میں جس روح میں خداوند چاہتا ہے۔ اور تیسری اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو خدا کے کلام کو خدا سے حاصل نہیں کرتا اور اس کو اپنے من سے، دل سے، جان سے، روح سے قبول نہیں کرتا، وہ درست طریقے سے نبوت بھی نہیں کر سکتا۔ درست طریقے سے جس طرح خداوند خدا کہتا ہے اس طریقے سے نبوت کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ یہ کتاب ہمارے بدن، جان، روح میں اس طرح سے بس جائے جس طرح کہ خدا کا روح یا ہمارا سانس یا ہمارا خون چلتا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ بدن کی جان ہے، اور خدا کے خادموں کی جان ان کا خون نہیں ہے، وہ خدا کا کلام یا یہ انجیل ہے یا یہ کتاب ہے جو کھلی ہوئی ہے، جس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کھا لیا جائے۔ پھر اس کو بتایا گیا ہے کہ اسے کیوں کھا لے۔ اس کو جب ہم 10ویں باب کے 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس کو کھا لے، اور پھر اسے کہا گیا تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر نبوت کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کرے، ٹھیک۔ اور اگر وہ نبوت کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر خدا کے حکم کی عدولی کرتا ہے اور وہ سزاوار ہے۔ اور یہی مقدس یوحنا سے شروع کر لے آج بھی جو ہمارے خدا کی خدمت کرنے والے لوگوں جو دعویٰ دار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام کو اسی طرح پیش کرے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گرج کی آواز سے کیا مراد ہے اور یہ 7 کیوں ہیں؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ پہلی بات تو میں چاہتا ہوں ہم جانیں کہ مقدس یوحنا رسول نے ان آوازوں کو سنا، جی۔ اور اسے یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں تحریر کر لے یا درج کر لے، وہ صرف مقدس یوحنا رسول نے ہی سنی، اور جو اس نے سنا وہ اسی کی پراپرٹی ہے یا اسی کے پاس۔ اور پھر بعد میں جب اس نے ان ساری آوازوں کو سن لیا جن کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ 7 ہیں، ان کی تعداد بتائی گئی، تو پھر تعداد جاننے کے بعد وہ ان کو تحریر کرتا ہے۔ جب وہ تحریر کرتا ہے تو اس کا مطلب پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 7 کا عدد جو ہے وہ یہودی علم الاعداد میں کاملیت کو پیش کرتا ہے۔ جی۔ یہ 7 آوازیں جو ہیں وہ ان کو سنتا ضرور ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو لکھ لے، بلکہ وہ خود جب سن لیتا ہے تو پھر ان کو لکھتا ہے۔ یہودی اعداد و شمار کے مطابق یا علم الاعداد کے مطابق، جسے ہم عربی میں علم جعفر کہتے ہیں، صحیح۔ اس کے مطابق یہ 7 آوازیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو بتا رہا ہے یا جو اس سے محو گفتگو ہے، جب وہ 7 آوازیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مضمون پر، جس سبجیکٹ پر وہ مقدس یوحنا سے بات کر رہا ہے وہ سارے کا سارا بیان کر دیا گیا ہے اور وہ مکمل ہے۔ صحیح۔ چونکہ وہ مکمل ہو گیا ہے اس لیے اس کی کاملیت کو سمجھ کر، جان کر مقدس یوحنا پھر ان 7 آوازوں کو تحریر کرتا۔ تو یہ ایک مکمل، ایک کہہ لے خط ہے، ایک مکمل عہد نامہ ہے، ایک مکمل گفتگو ہے، ایک مکمل مکالمہ ہے جو کہ مقدس یوحنا کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہ مقدس یوحنا اسے درج کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ 7 ہیں اس لیے یہ باتیں انتہائی بامعنی اور پرمغز ہیں، ان کو جاننا
समझना बाइबल के या मुकाशफा के कारी के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये वो आवाज़ें हैं जो माने रखती हैं। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये आवाज़ जिसने ये बातें उसके कान में डाली है, जी ये उसी की है जो आसमान पर तख्त पर बैठा है। सही और ज़बूर 29 5वीं आयत इस बात को बयान करती है कि वो तख्त पर जो बैठा है वो बात करता है। सही ज़बूर की किताब में और बाइबल मुक़द्दस में और खुदा के कलाम में 7 सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है। ठीक ये 7 आवाज़ें खुदा के 7 एट्रीब्यूट्स या उसकी सिफ़ात हैं। ठीक पहली सिफ़त तो ये है कि ये आवाज़ खुदा की कुदरत को पेश करती है। हम खुदावंद खुदा के बारे बाइबल में पढ़ते हैं, उसकी सिफ़त है वो कादिर मुतलक है। जी कादिर मुतलक से मुराद क्या है कि वो सब कुछ करने पर कादिर कादिर है, कुदरत रखता है। और वो बाइबल का खुदा, मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूँ कि बाइबल का खुदा गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, वो इम्पॉसिबल्स का खुदा है। बिल्कुल लेकिन जब आप मुतलक कहते हैं तो मुतलक कहने से माने और ज़्यादा वाज़ेह और वसी हो जाते हैं। सही क्योंकि मुतलक जो है, आपको याद होगा इंग्लिश में इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। और इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें वक्त का जिक्र नहीं होता। उसकी उर्दू की पहचान तो होती है, मसलन वो खेलता है, कब खेलता है, कितने बजे तक खेलता है, यानी वक्त का कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल तो जब हम ये कहते हैं कि वो कादिर मुतलक है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कुदरत वक्त की मोहताज नहीं नहीं है। है वो हर ज़माने में कादिर मुतलक है और रहेगा। इसलिए इंजील मुक़द्दस में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मेरा खुदा या मेरा खुदावंद कल, आज, बल्कि अब तक यकसा यकसा है। वजह कि वो कादिर मुतलक मुतलक है। वो ज़बानों की कैद में नहीं है। मुझे किसी ने पूछा कि जी लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तो जी ये इब्तिदा से क्या मुराद है? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत सवाल है। जिसने कभी यूहन्ना की इंजील का मुताला नहीं किया उसके लिए तो ये बड़ा अहम और बड़ा अजीब है, क्योंकि यूहन्ना पहली बार उस इब्तिदा का जिक्र करता है ठीक और वो बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था। अब कलाम जो है बाइबल की रोशनी में उसकी 2 सिफतें हैं। एक तो हम कहते हैं इल्म तसव्वुफ में या मार्फत में, एक तो हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो कलाम लफ्ज़ी है जो बाइबल मुक़द्दस में मेरी और आप और दुनिया के पास तहरीर के तौर पर मौजूद है। और इस किताब के अब मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक कोई 4000 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। तो ये कलाम लफ्ज़ी। दूसरा है जिसे हम कलाम नफ्सी कहते हैं। और नफ्स के बारे बाइबल मुक़द्दस में हमें सीखने को मिलता है कि खुदा ने आदम का बुत बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और वो जीती जान। वो जो नफ्स है, वो जो दम है, उसी को अरबी ज़ुबान में नफ्स कहा गया है, फारसी में नफ्स कहा गया है। सही यूनानी ज़ुबान में उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो न्यूमा है,
جیسے لوگ اکثر غلط پروناؤنس کرتے ہیں کیونکہ پی اس میں سائلنٹ ہے جی تو اس لیے وہ پنیوما یہ غلط ہے، صحیح نیوما ہے۔ جی عبرانی زبان میں اسے رواخ، رے واو الف خے، رواخ کہتے ہیں۔ صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دم جو ہے وہ رواخ ہے جو آدم کے دفتروں میں پھونکا گیا اور رد عمل کے طور پر وہ جیتی جان ہوا، اور وہ رواخ جو ہے وہ یونانی میں نیوما ہے، اور نیوما کا ترجمہ جو ہے وہ روح القدس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اس کے نتروں میں زندگی کا دم پھونکا، یعنی اس میں رواخ یا نیوما یا روح القدس کو ڈال، اور روح القدس جو ہے وہ ہمارے ایمان کے مطابق تثلیث فی التوحید کا تیسرا اقنوم ہے، جس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ یہ الگ بات کہ لوگ اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ آپ نے اکثر ہارمونیم بجتا دیکھا ہوگا اور دوسرے ساز جو سانس سے، بانسری سانس سے بجتی ہے۔ ٹھیک ہارمونیم جو ہے جب اس کا وہ پنکھا ایسے کرتے ہیں تو اس میں سے آواز نہیں آتی، وہ ہوا دیتا ہے۔ جی ہوا جب آگے سروں میں آتی ہے تو پھر جو ہارمونیم بجانا جانتا ہے اور سرگم سے اور نوٹس سے واقف ہے تو پھر وہ اس حساب سے اس کے سرگم کے سارے گا ما پا دھا نی سا ان نوٹس کو بجاتا ہے تو پھر اس میں سے سر نکلتا ہے۔ سر نکلتا ہے۔ وہ سر جو ہے وہ ایک آواز رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد گلوکار اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ وہ پنکھا ہوا دیتا ہے، وہ دم دیتا ہے، وہ نیوما دیتا ہے، وہ رواخ دیتا ہے، پھر سریں نکلتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہارمونیم کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، اسلی مطلق العنان ہونا ہی یہی ہے کہ اس پر وقت کی قید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آواز جو ہے چونکہ وہ مطلق العنان ہے اس پر وقت کی قید نہیں ہے، اس لیے وہ کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور یہ اس وقت سے ہے، ابتدا سے ہے، جس ابتدا کے بارے کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے، اور وہ خدا کا دم ہے، خدا کا کلمہ ہے، جسے بائبل مقدس دم یا کلمہ یا ابتدا کہتی ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ یقیناً ناظرین جس طرح سے پادری صاحب نے بتایا کتاب کے متعلق، پھر ان آوازوں کے متعلق بتایا، تو میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی